الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. قابل احترام علماء کرام، سامعین حضرات، ماشاءاللہ آپ حضرت مولانا عبدالباسط شیخ پوری صاحب کا مدلل معطر خطاب سن رہے تھے، اور ماشاءاللہ علماء کرام کی کثیر تعداد صف موجود ہے. حضرت مولانا قاری عبدالمنان راسخ صاحب تشریف فرما ہے، اسی طرح حافظ بنیامین عابد صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، اور علماء کرام بھی تشریف فرما ہے. ابھی کچھ آنے بھی ہیں، میرا خیال ہے آپ صبح تک جائیں گے. اللہ تعالی علماء کا آنا قبول فرمائے اور آپ کا بیٹھنا سننا قبول فرمائے، اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سچی بات یہ ہے کہ ایک وقت ہوتا تھا، ہمارے بزرگ علماء بتاتے تھے، پیر بدیع الدین شاہ راشدی صاحب یا اور بزرگ، ان کے ساتھ مکے میں بیٹھنا ہوتا تھا تو کہتے تھے بعض شہروں میں ہم جب گزرتے ہیں تو وہاں اتر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے فلاں جگہ ایک اہل حدیث ہے، اس کو ملنے کے لیے جاتے تھے. آج اللہ کا فضل ہے، جہاں بھی جاؤ بعض ایسے علاقے ہیں، ایسے چکوک ہیں، ایسی بستیاں ہیں کہ اگر 14 مسجدیں ہیں وہاں 14 کی 14 مسجدیں اہل حدیث ہیں. اللہ کا فضل. اور ابھی کچھ دن پہلے، بلکہ 2 دن پہلے، ڈیرہ غازی خان میں ایک پروگرام ہوا. پی ڈی ایم کا، حکومت کی نالائکیوں کے خلاف، مہنگائی کے خلاف. اس میں کیونکہ ہماری جماعت بھی ایک اس کی حصہ ہے، میں وہاں 1 ہفتہ رہا. علماء حضرات بیٹھے ہیں، یہ تو جاتے ہیں نا علاقوں میں، ان کو شاید میرے سے بھی زیادہ پتہ ہو، لیکن کیونکہ میری ذمہ داری ہے تو میں کسی ایک یونٹ میں نہیں گیا. ساری سیاسی جماعتوں کے جو نمائندگان تھے، ذمہ داران تھے، وہ دورے کر رہے تھے. دینی جماعتوں کے جو ذمہ داران تھے وہ بھی دورے کر رہے تھے کہ آؤ لوگوں پروگرام میں شرکت کرو. ہم بیٹھے، میں نے کہا یار اپنی مساجد جو ہیں اس کی لسٹ لے آؤ. ماشاءاللہ لسٹ لے آئے. ان میں سے جو قریب ہیں، جو دور ہیں، ان کو تکلیف نہ دو. تقریباً 250 مساجد کی لسٹ، یعنی ڈیرہ غازی خان ضلع میں 500 مساجد ہیں ہماری اہل حدیث.
میں نے ان کو کہا 250 مساجد میں سے ہر مسجد ایک ویگن لے آئے۔ تو بعض مساجد نے کہا نہیں ہم 2 ویگنیں لے آئیں گے، بعض نے کہا نہیں ویگن نہیں ہم بس لے آئیں گے۔ علماء کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے، کیونکہ یہ رات دن قرآن و سنت کی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، اسی مشن پہ نکلے ہوئے، کون ہے جس کا دل نہیں کرتا کہ وہ رات کو اپنے گھر میں آرام کرے، ریسٹ کرے بچوں کے ساتھ؟ یہ سفروں میں پھرتے ہیں کس لیے؟ آپ کو کتاب و سنت کی دعوت دینے کے لیے، اور ان کی دعوت کے نتائج یہ ہیں کہ ان 250 مساجد سے کہیں سے بس آئی، اکثر سے 1 ویگن آیا، کہیں سے 2 آئے۔ میرا خیال ہے کم از کم پنڈال میں جو مشترکہ پنڈال تھا، کسی اور جماعت کا کوئی بندہ نہیں آیا تھا۔ الحمدللہ تقریباً 5000 اہل حدیث عصر کے وقت، جلسہ مغرب کو شروع ہونا تھا، 5000 اہل حدیث عصر کے وقت آگے بیٹھے ہوئے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث علامہ ڈاکٹر حافظ الکریم۔ سب سے پہلے میری جماعت کے نوجوان، بچے، بوڑھے، جماعت کا جھنڈا اٹھایا ہوا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا، اور میں نے وہ منظر بھی دیکھا سٹیج پہ بیٹھ کے، میرے وہ نوجوان جو جلسے کے آخر تک کھڑے رہے اور اپنے پاؤں کے بل ایڑیاں اونچی کر کر کے جھنڈے کو بلند کرتے تھے کہ آپ کی جماعت کا جو مسلک کا جھنڈا ہے لا الہ الا اللہ، یہ سب سے اونچا نظر آئے۔ تو اس جھنڈے کو اونچا کرنے کے لیے، کتاب و سنت کے پیغام کو اونچا کرنے کے لیے، یہ میرے علماء، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ میری جماعت الحمدللہ اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے بہت ترقی کر چکی ہے، اور اس کے اثرات آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ میں اس جلسے کے منتظم چوہان صاحب کا، مظہر صاحب کا، اور اسی طرح انعام الحق فاروقی صاحب کا اور ان کے رفقا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں صرف 2 باتیں کروں گا آپ سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ اعزاز دیا ہے، جو میں نے آیت پڑھی ہے اس حوالے سے، کہ ہمارا امام ایک ہے جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ، جس عنوان سے آج آپ نے ختم نبوت کانفرنس رکھی۔ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، ہمارا نبی بھی وہی ہے، ہمارا امام بھی وہی ہے، ہمارا پیشوا بھی وہی ہے، ہمارا مقتدا بھی وہی ہے، ہمارا سب کچھ وہی ہے، رہبر بھی وہی ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل حدیثوں کو خوشخبری دی۔ وہ کیا ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم قیامت والے دن لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، آؤ اپنے امام کے ساتھ۔ ہر بندے نے اپنا امام بنایا ہوا ہے۔ آپ کا امام کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں دنیا میں بھی اسی مسلک پہ قائم رکھے، اور قیامت کے دن بھی انہی کی امامت میں اٹھائے۔ دیکھیں یہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عقیدت ہے،
آپ تہجد پڑھ لیں، آپ بہت نمازیں پڑھ لیں، صدقہ کر لیں، خیرات کر لیں، سارے اچھے عمل ہیں۔ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت بھی بہت بڑا عمل ہے۔ وہ ایک صحابی آتا ہے، پوچھتا ہے اللہ کے رسول متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا اعددت لها، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ دیہاتی ہے، مزدور ہے، غریب آدمی ہے، کوئی اربوں کروڑوں خرچ کرنے والا نہیں۔ کہتا ہے اللہ کے رسول اعددت لها حب اللہ ورسولہ، میں نے قیامت کے لیے میرے پاس اور تو کچھ نہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے میرے پاس۔ میرے اور آپ کے پاس جو ہمیں علماء یہ سناتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور محبت کے صرف دعوے نہ ہو، اس پہ عمل ہو۔ عمل کس طرح ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء بیٹھے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل۔ عبداللہ ابن عمر بہت اچھا آدمی ہے، لیکن اگر رات کے قیام کا خیال کرتا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس دن سے لے کر مرنے تک کبھی قیام اللیل نہیں چھوڑا۔ یہ تھی محبت۔ آج ہم محبت کے دعوے کریں اور پھر نماز رہ جائے، نبی کی سنت رہ جائے، تو ہمیں اپنی محبت میں سچا ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ، میں اپنی بات لمبا نہیں کرتا کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے، علماء نے بھی تفسیری خطابات کرنے ہیں، آپ سننے کے لیے آئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے علماء کے لیے، آج ماشاءاللہ یہاں اکٹھے ہیں، میری ان کے لیے دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو، کوششوں کو، جد جہد کو قبول فرمائے اور اخلاص کی ہم سب کو توفیق دے۔ واللہ لوگ نعرے لگاتے ہیں فلاں والا فلاں، ہمیں قطعاً ان نعروں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم منع کرتے ہیں ان کو، ہماری کوئی خواہش نہیں۔ ہم تو اللہ کے فقیر مسکین لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، اللہ قبول فرمائے ہماری کاوشوں کو۔ اللہ اگر کسی سے دین کی خدمت لیتا ہے تو یہ اللہ کی اس کا احسان ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ علماء کے لیے میری یہ عرض ہے کہ یہ سارے جو لوگ یہاں اکٹھے ہیں آپ کی دعوت اور تبلیغ سے اکٹھے ہیں، اور آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے ذریعے ایک آدمی کو توحید کا، سنت کا، اسلام کا، اس کا عقیدہ درست کر لے، اگر وہ جنتی بن جاتا ہے تو دنیا وما فیہا سے سب سے وہ بہتر ہے۔ تو الحمدللہ آپ کے جلسوں میں، آپ کی کیسٹوں سے، آپ کی تقاریر سے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں لوگ کبھی حافظ بنیامین عابد کی تقریر سن رہے ہیں، کبھی مولانا عبد المنان راسخ صاحب کی، کبھی حافظ عبد الباسط شیخو پوری صاحب کی، اور ہمارے جو علماء ہیں ان کی تقاریر سنتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا عام ہو گیا ہے، تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ جب بھی کوئی تقریر کریں، جب بھی گھر سے نکلیں، یہ عزم کر کے نکلیں یا اللہ تیرے راستے کے لیے ہم نکلے ہیں، تیرے راستے میں نکلی ہیں، تیری کتاب و سنت کی دعوت کے لیے، تیرے دین کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے نکلے ہیں، یا اللہ ہمیں توفیق دے اور ہمارے نکلنے کو اور ہمارے کہنے کو قبول فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبع لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا۔ جو بندہ ہدایت کی طرف بلاتا ہے، جتنا لوگ وہ عقیدہ اپناتے ہیں، وہ عمل اپناتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، وہ جو عالم جس نے اس کی رہنمائی کی تھی، اس کو دعوت دی تھی،
ان سب کا اجر اس عالم کو ملتا ہے. آپ کو اس امت محمدیہ کے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا اجر ملتا ہے. یہ آپ کے لیے کتنا بڑی سعادت ہے. میری دعا ہے اللہ تعالی ہماری سب کی کاوشوں کو کوششوں کو قبول فرمائے. ان نوجوانوں نے مظہر صاحب نے اور فاروقی صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے جو پروگرام کیا ہے جو محنت کی ہے اللہ اس کو بھی قبول فرمائے. دین کی سب بلندی کے لیے بنائے. اور جو میرے علماء میری جماعت کے علماء تشریف لائے اللہ ان کا آنا بھی قبول فرمائے. ان کا ایک ایک قدم جو ہے اللہ ان کے بدلے ان کو نیکیاں عطا فرمائے اور ان کے گناہ اور ان کی غلطیاں معاف فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا یہاں نہ قبول فرمائے. اللہ تعالی کتاب و سنت کی دعوت کو عزت دے بلندی دے اور اللہ تعالی شرک کو بدعت کو نیست و نابود کرے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.